ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ مینوں بھی دس ہو جدین پتہ نہیں صحابہ تین پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک وچوں، کیوں جی؟ تے تینوں بدریاں، تینوں بدری صحابہ تے بلا وجہ رہ گئے، یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی گل نہ کیتی، کہندے بس رہ گئے، سستی ہو گئی۔ جب حضور واپس آئے تو کعب بن مالک کہندے مینوں حضور نے ویکھیا تے حضور جلال وچ مسکرایا، فرمایا تسی کیوں نہیں آئے؟ عرض کیتی حضور دربار آپ دا ہے، کسی اور دا ہوندا تو مینوں گلاں بڑیاں آندیاں، میں اپنی جان چھڑا لینی سی، بس حضور سستی ہو گئے، فرمایا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ یہ گلاں دسنیاں سن نا، کوڑے مائی دے کوڑے والے واقعے کتھوں کڈے تسی؟ بدری صحابہ تے کعب بن مالک ہے میدانے او دے جتنی وڈی قربانی دیتی، جدوں انہاں حضور دا لباس پہچان لیا نا، بھئی حضور اے جنگی لباس پایا، سارے کافر ادھر ٹر پے، ظاہر انہاں دا مقصد ہی سی کائنات وچ، اج حضور دی ذات اُتی سارے نو تکلیف ہے، اور تو کسی نو تکلیف ہی کوئی نہیں، کیوں جی؟ کوئی 25 لاکھ نہیں 50 لاکھ دا اجتماع کرے انہاں نو کیڑے ڈیڈے وچ درد ہے؟ مولوی خادم ویل چیئر تے بیٹھے بھی گوارا نہیں۔ کعب بن مالک جا کے عرض کیتی حضور اے لباس جڑا تسی جنگی پایا نا، اے زرا تے خوت اے جڑا سارا نظام اے حضور مینوں لا دیو تسی، تو اے لباس انہاں پہچان لیا تے میرا لباس جنگی تسی پا لو۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے، نماز عشق و مستی را اذان نیست، ہاں جو تھے کوئی اذان تے نہیں نہ ہوئی کہ بھائی آج حضور دے لباس کون پانا چاہتا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر رہتا ہے، اور پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا کہ مجھے کیسے پیار کرنا چاہیے۔ کعب بن مالک صحابہ وچ اگے ود کے عرض کی تھی حضور اے لباس مینوں دے دو، میرا لباس تسی پا لو۔ حضور نے وہ ذرا بھی اتار دیتی، ساری چیزیں اتار دیتی ہیں، فرمایا لو جی۔ کعب بن مالک کو لباس پا کے ادھر ٹر پے، حضور ادھر تشریف فرما، وہ ادھر ٹر پے، کافرہ سمجھا کہ حضور تشریف، وہ سارے ادھر ٹر پے۔ اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی کعب بن مالک نے میدان احد وچ، لیکن جب غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تو حضور 50 دن نہیں بولے کعب بن مالک، تو کی سمجھنا تو 100 باری درود شریف پڑھ کے تے میں حضور دا حق ادا کیتا؟ حضور دی عزت آبرو وچ مبالغہ کرنا ہے، اور وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ، یہی مبالغہ ہے۔ ہاں امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں صحابہ دی عادت یہ سی، انہاں دا مزاج یہ سی کہ حضور دی عزت، حضور دی تعظیم، حضور دی مدد کرنے مبالغہ کر دے سے۔ وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ، کائنات جو کیڑا بھار سی جڑا صحابہ نہیں چاہیا، فرمایا انہاں حضور دی عزت تے حضور دی تعظیم مدد مبالغے کیتے، اس تو بڑا کیڑا مبالغہ ہے کہ میدان احد ابو دجانہ حضور تے جھک گئے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، ہر تیر ابو دجانہ نو، اے کو کھلونے تا نہیں سن او تیر، او حضور دے دشمن تیر مار رہے سن، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، ایک واری بھی ابو دجانہ انج نہیں کیتی، اور ایک واری بھی جسم میں جو تیر کٹیا کوئی نہیں، انج حضور تے جھکے رہے، جب انہاں دے تیر مکے تے ابو دجانہ انج کھڑے ہوئے تے صحابہ کہتے ہیں کل کنفس، انج پتہ لگیا جی میں سے کنڈے والی جا رہی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس تو بڑا مبالغہ ہے، اس تو بڑا کوئی مبالغہ ہے کہ جسم تے تیر کھاویں، تے ظاہر لو بھی نہیں سی پایا ہوا، اس واسطے جسم تیر پہ وسط ہوندے رہے، کتنا خون بہ گیا ہونا ابو دجانہ، تساں صحت ویکھی ہونی چڑیا گھر وچ، کنڈا ہی کنڈا ہوندا ہوندا جسم نہیں نظر آندا، صحابہ کہندے ابو دجانہ دا جسم ہی کوئی نہیں سی نظر آ رہا۔ اسی واسطے امام بوصیری فرمایا ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما زار منہم فی کل مستدمی، فرمایا صحابہ دیاں تو گلا کرنا بہادری، جرت، استقامت دے پہاڑ سن، انہاں جگہ کو پوچھ جنہ جگہ بھی صحابہ حاضر ہوئے، تے فرمایا جی تینوں نہیں پتا تا میں تینوں دسدا، فصل بدرم وصل احدا فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا، حنین کو پوچھ تے بدر کو پوچھ تے احد کو پوچھ، انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھے۔ اپنے آپ نو بدلو، حضور دے دین واسطے کھڑے ہو، حضور دے دین نو تختوں تے لے آؤ۔ اسلام عمل دا نام ہے۔ کتنے دن صحابہ نہ حضور نہیں بولے؟ 50 دن نہیں بولے، تے کعب بن مالک نہ نہیں بولے، مرارہ بن ربیعہ نہ نہیں بولے، ہلال بن امیہ نہ نہیں بولے، 50 دن حضور نہ بولن، 50 سیکنڈ نہ بولن تے صحابی واسطے موت بڑھ جاندی، 50 دن حضور نہیں بولے۔ یہ تو صرف غزوہ تبوک وچ نہیں گیا، اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے، اس تو بعد حضور نے فرمایا میں غیرت مند ہاں، تے حضور اپنی عزت دے بارے کتنے غیرت مند ہیں، وہ تو تبوک وچ نہیں نہ گئے تے حضور نہیں بولے،
ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਤਬੂਕ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ 50 ਦਿਨ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਹਬੀ ਆਏ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੰਜੇ ਭੇਜਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਉਸ ਖਾਕ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਚਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ। ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਪੂਰਾ ਮਦੀਨਾ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਕਤਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਕਬਸ਼ਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਦੋਹਾਂ ਚੱਚਾਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਹਜ਼رت ابو قتادہ گوڈی کر رہے سن باغ دی، حضرت کعب بن مالک باغ دی دیواروں تو سلام دیتا، السلام علیکم۔ حضرت ابو قتادہ ویکھے بھی نہیں کعب بن مالک سلام دیتا کہ نہیں دیتا۔ سب تو پیارا چاچا زادہ آپس سن، تو کہندے سب تو زیادہ مدینہ پاک وچ میرا پیار ابو قتادہ نال سی، جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا ساڈا سب تو بڑا شاہ سوار ہے۔ کہندے میں دوسری باری کیا میں کہا السلام علیکم، میں اللہ رسول نال پیار کرنا ہوا جواب تے دے۔ کہنے کوئی جواب نہ دیتا۔ تیسری باری میں قسم اٹھا کے پھر کیا، میں اللہ دی قسم چاہنا میں اللہ رسول نال پیار کرنا، او سلام دا جواب تو دے۔ فرماندے تیسری باری انہاں سلام دا جواب نہیں دیتا، بس اتنا ہی کیا اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، تو پیار کردا یا نہیں سانو یہ نال کوئی غرض نہیں، حضور نے منع کیتا تیرے نال گل کوئی نہیں کرنا۔ بس عشق ہوری شے ہے، جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت۔ بس اقبال کہندا عشق دے جہان وچ نہ امیری ہے نہ کوئی اور شے ہے، بس اتنا ہی ہے کہ جڑا موقع بنے حضور نال پیار کرنا ہے، بس حضور نال محبت کرنا ہے، اپنے آپ نو بدلو اور رسول اللہ نال پیار کرو۔ جدوں حضرت خالد بن ولید نو صدیق اکبر کی فرمایا سی، فرمایا موت نو تلاش کری زندگی مل جائے، موت پیچھے نسی زندگی مل جائے، عزت تو دور دور رویں تے عزت تیرے پیچھے پیچھے نسی۔ یہ دو ہی نصیحتاں کیتیاں جدوں آپ جنگ تے روانہ فرمان لگے۔ اپنے آپ نو بدلو اور کدی بھی بیٹھ کے ناموس رسالت دے خلاف گل نہیں سننی، بس انہوں کو کوئی اور گل کر جڑی کرنی ہے۔ بس حضور دی ذات وہ باس والی جگہ نہیں، وہ عشق و محبت والی جگہ ہے۔ باس مباسے اور کرو ہے، یہ باس دیاں جگہ اور ہیں۔ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا جی، سبزیاں کتنے چلیاں گیاں، اے باس بیٹھ کے کرو۔ جب حضور دی گل آوے تو بس بھائی بس بس بھائی بس، ایتھے گل کرن دی جا نہیں، ایتھے عشق دی جا ہے، محبت دی جا ہے۔ حضور نال پیار کرن دا اے طریقہ نہیں جڑا اسی اپنایا لوگاں نال بیٹھ کے بات، جڑا بندہ کہے انہوں نہ باس ہی نہ کرو، ان کا باس بھائی تم اپنا جا اپنا جنوں مرضی مننا۔ تے میرے نال جڑی گل کرن لگا میں او صدیق اکبر دی طرح حضور اگر وڈی بھی گل کرن تے میں منن واسطے تیار۔ تے حضور دے اگے کوئی موقع آیا، صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں نہیں ماریاں، عتبہ نے نہیں ماریاں۔ ہجرت تو پہلے حضور تے حملہ کیتا، صدیق اکبر بچان چلے گئے، انہاں رسول اللہ نو چھڑ کے صدیق اکبر نو کٹنا شروع کر دیتا، اور اس دوران انہاں صدیق اکبر دے منہ تے بھی جتیاں ماریاں، اور آپ دا نک گم ہو گیا سی، آپ دا چہرہ اتنا سج گیا سی۔ افضل الخلق بعد الرسل، پوری امت دا ایمان ایک پلڑے چوے تے صدیق دا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ تے جی حضور دی خاطر اتنی قربانی صدیق اکبر دیون تے تسی تے میں کی جے قربانی دینی چاہیے دی؟ اے چھڑ دے ہوئے سارے کام، جدوں حضور دی گل آوے بس گل مک گئی کائنات، بس ایتھے سر جھکا کے رہو، حضور نال پیار کرو۔ میں انہاں نوں کل کہہ رہے سی، میں آکھیا اج مسلمان کہندے نا حالات نہیں ٹھیک، جے قیامت والے دن اسی سارے تے جانا تے حضور دی بارگاہ وچ۔ اج تے انبیاء بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، اللہ صفت انتقام نال جلوہ کرے، جاؤ رب نال خود گل کرو، تے پھر کی بنے گا قیامت نو؟ اج تو پانی پین آ گیا، جا میرے حوض کوثر تے تیرے واسطے کوئی نہیں پانی، پھر باز آ جاؤ، اپنے آپ نو بدلو۔ جے صحابہ نہ حضور 50 دن نہیں بولے تے جنہاں دے گھوڑیاں دے نک وچ مٹی وڑی امت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تے تسی تے میں کہڑے باغ دی موڑیاں غداری ناموس رسالت نہ کر کے پھر عاشق رسول بھی ہوے بندہ۔ ایتھے معافی کوئی نہ نہیں، مطلب تساں سمجھو 50 دن تو حضور انہاں بھی نہیں بولے، پھر اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل کیتیاں، ہاں فرمایا وعلی الثلاثہ، اس دن پھر معافی ملی 3 صحابہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا اپنے آپ نو بدلو، حضور دی غلامی اختیار کرو، انے واہ حضور نال پیار کرو۔ تاجدار ختم نبوت،
انہیں جانا 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 نہ رکھا غیر سے کام، نہ دنیا سے مسلمان۔